نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے۔ اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن پاک کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے قرآن میں معاشرتی قوانین کا تصور حدود۔ قرآن کے اندر قوانین کے لیے حدود کا ذکر ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ قوانین کی حدود کی اہمیت کیا ہے، پھر قانون سازی کے دائرے کون کون سے ہیں، اور قرآن بطور ام الکتاب ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ قرآن کی حدود کیا ہیں؟ 6 قسم کی حدود ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے پہلے فقہ جات میں، پہلی لیجسلیشن میں، اور قرآن کے تصور حدود کی جو لیجسلیشن ہے اس میں فرق کیا ہے۔ یعنی آج کا قرآن کا جو موضوع ہے کہ قرآن میں معاشرتی قوانین کا تصور حدود، تو اس میں اور پہلے اس میں فرق کیا ہے جو پہلے ہمارے پاس فقہ ہے۔ تصور حدود جدید دور کے تقاضوں کا حل ہے۔ اب یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ہر زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر قوانین کے لیے حدود دی گئی ہیں، ان حدود کے اندر قانون سازی کی جا سکتی ہے کلچر کی ضروریات کے مطابق، ملکی ضروریات کے مطابق، اور سائنسی ترقی کی ضروریات کے تحت ان حدود کے اندر۔ جس طرح آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ فٹ بال کا ایک گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کی باؤنڈریز ہے، باؤنڈری کے اندر کھلاڑی کھیل سکتے ہیں۔ اگر وہ ہاکی کھیل رہے ہیں تو ان کا مختلف سیٹ اپ ہوگا، فٹ بال کھیل رہے ہیں تو مختلف سیٹ اپ ہوگا، کوئی دوسری گیم ہے، کرکٹ ہے تو مختلف سیٹ اپ ہوگا، لیکن باؤنڈریز کے اندر وہ کھیل سکتے ہیں، اور جہاں بھی کھیلیں تو وہ لیگل ہوگا۔ باؤنڈریز کے باہر اس کھیل کی کو لیگل تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی چیز حدود کے بارے میں ہے کہ قرآن کی حدود جو ہیں وہ اس چیز کی آزادی دیتی ہیں کہ ان کے اندر جرم کے لحاظ سے یا حالات کے لحاظ سے قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اور اس سے ایک بہت بڑا بحران حل ہو گیا انٹلیکچوئل دنیا میں، اور کہ پہلے فکسڈ قسم کے قوانین تھے، اس کی جگہ ایک ان کے پاس فلیکسیبلٹی آئی ہے، لچک آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریڈیکل اسلام جو ہمارے ہاں رواج پا رہا تھا، اس میں اس سے کمی آتی ہے، کیونکہ انٹلیکچوئل گراؤنڈ پہ یا نظریاتی طور پہ ہم اب قرآن کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے قرآن کا جو اصلی میسج ہے پیسفل لیونگ، وہ فروغ پاتا ہے۔ پیغمبروں کا زمانہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخری خطاب کرنا تھا وہ کر لیا۔ اس کے بعد اپنے اپنے فن میں ماہر تو پیدا ہوتے رہیں گے، سائنسدان پیدا ہوتے رہیں گے جو انسان کو آسانیاں بہم پہنچانے کے لیے کام کریں گے، لیکن جو ہدایت ملنی تھی وہ آخری ہدایت مل گئی، اور آخری ہدایت پہلی ہدایت کی نسبت سے مختلف انداز میں یوں ملی کہ اس کے اندر حدود رکھ دی گئیں تاکہ آنے والے زمانے کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اسلام پرووائڈز لیگل فریم ورک فار آل برانچز آف دا لا۔ تو کون کون سے برانچز ہیں قوانین کی جس میں ہم حدود کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو 8 برانچز آؤٹ لائن کی گئی ہیں۔ پبلک لا ہے جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل لا، کسٹمز، ٹیکس ایٹسٹرا۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو لا ہے، اور فان پراپرٹی ایڈمنسٹریشن ہے، کوڈ آف فیڈرل ریگولیشنز ہیں۔ اس کے بعد کرمنل لا ہے، کرمنل پروسیجرز ہیں۔ اس کے بعد سپورٹنگ بائی لاز ہیں، پبلک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی لاز، میڈیا پروسیجر لاز، ہیلتھ کیئر بائی لاز، اینیمل پروٹیکشن لاز۔ اور
اس کے بعد ہے پرسنل لا، جس میں اس کا مذہب آ جاتا ہے، اس کے ذاتی مذہبی قوانین۔ اس کے بعد سول لا ہے، اس میں سول پروسیجرز ہیں، کانٹریکٹس ہیں، پراپرٹی لا ہے، انہیریٹنس لا ہے، انوائرمنٹل لا ہے، فیملی لاز ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے بزنس لاز، اس میں انویسٹمنٹ اینڈ بینکنگ لاز ہیں، انٹرسٹ اینڈ پروفٹ لاز ہیں، پارٹنرشپ اینڈ کمپنی لاز، انکم ٹیکس اینڈ چیریٹی لاز، اور آخر میں ڈیفنس ریگولیشنز اینڈ لاز، اس کے لیے بھی ہدایات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ ال عمران آیت 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب، اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر محکمات آیات ہیں اور یہ الکتاب ہیں۔ الکتاب کتابوں کی بنیاد یا کتابوں کی ماں جو بھی کہیں۔ رسول اللہ کے بعد تا قیامت ہر زمانہ اور ہر علاقہ کے لیے زمانہ کے تقاضوں کے لحاظ سے قانون سازی کی ضرورت رہے گی۔ حدود کا تصور جو ہے قرآن میں، اس کے مطابق حسب ضرورت حدود اللہ کے اندر لاکھوں دفعہ قانون سازی ہو سکے گی۔ پہلے پیغمبروں پہ کتاب آتی تھی، قانون آتا تھا اس علاقے سے مختص ہو کے اور اس علاقے سے ریلیٹڈ ہوتا تھا، لیکن آخری اللہ کے پیغام میں جو کتاب دی گئی ہے یا جو قانون دیا گیا ہے وہ الکتاب ہے، یعنی اس سے ہزاروں لاکھوں کتابیں جنم لے سکتی ہیں۔ تو اب تا قیامت اور تو کوئی کتاب آئے گی نہیں، تو اس کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس سے جو بھی قانون سازی کرنی ہو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان حدود کے اندر پارلیمنٹس قانون سازی کر سکتی ہیں، اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے خاتم النبیین کی کتاب الکتاب کہلاتی ہے، جبکہ پہلے کے پیغمبروں کی کتاب صرف کتاب کہلاتی تھی۔ الکتاب سے پارلیمنٹ کے اجتہاد سے لاکھوں مرتبہ قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ جس طرح الکتاب نے پہلی کتب کی جگہ لی، اس طرح الکتاب کی بنیاد پر نیا قانون سابقہ قانونوں کی جگہ لیتا ہے۔ یعنی کہ جو آج ہم قانون بنائیں گے، جو 1000 سال بعد جو لوگ بنائیں گے، تو ہمارے قانون پہ نہیں چلیں گے، وہ اپنے لیے حدود قرآن کے اندر اپنا قانون بنائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم لمٹس کی طرف۔ تو حدود جو ہیں قوانین کی، ان کو 6 کیٹیگریز میں لیا ہے۔ پہلے لوور لمٹ، یعنی سب سے نچلی لمٹ، اس کے بعد اپر لمٹ، اس کے بعد مشترکہ اپر اور لوور لمٹ، چوتھا ہے پازیٹیو اپر لمٹ اینڈ نیگیٹو لوور لمٹ۔ اس کے بعد کی سچویشن ہے میٹنگ اپر اینڈ لوور لمٹ ایٹ ون پوائنٹ، اور آخری ہے لوور اینڈ اپر لمٹ ریمین انٹچڈ بائی کرویچر، یعنی کہ قانون میں ان کو ٹچ نہیں کرنا اور درمیان میں قانون سازی ہوگی۔ سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں لوور لمٹ۔ تو لوور لمٹ میں پہلی سچویشن ہے میرج کی، آیت ہے سورہ نساء کی 22-23۔ اس میں لسٹ دی گئی ہے حرام رشتے کون سے ہیں، ابسولوٹ لوور لمٹ، یہاں پہ شادی نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایک اور ریسٹرکشن کہ مزید پابندیاں گورنمنٹ لگا سکتی ہے کہ یہاں شادی نہ کریں کیونکہ جینیٹیکلی یہ بہتر نہیں ہے، لیکن وہ رشتے حرام نہیں ہوتے، لیکن گورنمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، بلڈ چیک ہو تاکہ بچے جو ہیں وہ صحت مند پیدا ہوں یا جس طرح سے بھی، تو یہ ایک حد ہے۔ اس کے بعد ہے دیر از نو اپر لمٹ بٹ کال فار جہاد مسٹ بی بیسڈ آن سائنٹیفک ایویڈنس۔ تو سائنسی بنیادوں پہ یہی ہے کہ خون کا ٹیسٹ کرنا، تو اب 2 آدمی ٹوٹلی ان ریلیٹڈ ہیں، لیکن اگر ان کا خون یا اس طرح سے ہے کہ ان کے ہاں بچے ہو نہیں سکتے، یا اگر ہو سکتے ہیں تو وہ پرابلمٹک ہیں اور ان کے اندر ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، تو ایسے میں گورنمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے کہ یہ وہ لوگ
اسے ٹیسٹ کروائیں سائنٹیفک، اور اس کے بعد شادی کریں۔ اس کے بعد جو اجتہاد ہے رائٹ سائڈ پہ، تو مجتہدین کو دوہرا ثواب اس سینس میں ملتا ہے کہ وہ قانون کے اندر صحیح طور پہ قانون سازی کرتے ہیں، پاسٹ انالاگ کی بجائے، یعنی کہ پہلی نظیر کی بجائے وہ وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر اور ان کو سامنے مد نظر رکھ کر اجتہاد کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے خوراک کی۔ خوراک کے اندر لسٹ دے دی گئی ہے، بتا دیا گیا کہ یہ کھانا بالکل حرام ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے، ایکسیپشن دی گئی ہے کہ زندگی بچانی ہو تو آپ یہ حد عبور کر سکتے ہیں، ادروائز وہ جو بھی قرآن پاک کے اندر ایک لسٹ دی گئی ہے وہ حرام کی لسٹ ہے، وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد کانٹریکٹ ہے، اس کی لوور لمٹ ہے کہ کم از کم 2 شہادتیں ہوں۔ اس کے بعد جیسے شادی ہے تو بہت زیادہ لوگ اس کے گواہ ہوتے ہیں، یا کانٹریکٹ ہے تو اس کے گواہ اس کو لکھ بھی لیا جائے، یہ بھی مزید اچھی بات ہے، اور تو لیکن اس کے گواہ ہونا لازم ہے، اور 2 عدد گواہ ہوں کسی بھی کانٹریکٹ کے۔ اس کے بعد ویمن ڈریس ہے، تو منیمم مرد یا عورت کا ڈریس بتا دیا گیا ہے، اور عورت کے لیے کہ باہر نکلے تو اس کے لیے یہ ڈریس ہے، اور گھر کے اندر جو اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کی کم از کم نوعیت یہ ہے۔ تو یہ حدود دے دی گئی ہیں اور ان کے اندر قانون سازی ہو سکتی ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے اپر لمٹ۔ اپر لمٹ میں زیادہ سے زیادہ کی حد دی گئی ہے، اس کے نیچے سویئر کیسز کے علاوہ باقی کوئی گناہ نہیں ہے کئی صورتحال میں، لیکن بہرحال اس کے نیچے نیچے قانون سازی ہو سکتی ہے۔ جیسے پنشمنٹ چوری کی سزا ہے، چوری کی آخری سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن مختلف نوعیت کی چوری ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے فی زمانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو معاشرے سے کاٹ دیا جائے اس بندے کو، اور امپریزن کر دیا جائے، اور اس طرح کی سہولیات موجود ہیں۔ تو اس کے لیے ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رحم فرمائے گا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر چوری کی نوعیت سویر نہیں ہے، سخت نہیں ہے، تو اس کو اس کے معاشرے سے اس کو الگ تو کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے قانون سازی کی جائے، کیونکہ اگر حد لگا دی جائے آخری اور اس کے بعد وہ توبہ کرے، ریپینٹ ہو، تو پھر تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ آخری حد صرف اس وقت لگے گی جب وہ ایک لمٹ سے بڑھ کے جرم کرے گا، اس سے پہلے امپریزنمنٹ کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اسی میں ایک ہے دی پنشمنٹ آف کرپشن ان دا لینڈ، فساد فی الارض۔ فساد فی الارض کے اندر ڈرگ ٹریفکنگ آ جاتی ہے، یا ملکی پیمانے پہ بڑی چوریاں یا بینک ڈکیتی یا اس طرح کے بہت بڑے جرائم آ جاتے ہیں، اس میں آخری حد لاگو ہو جاتی ہے۔ تو اپر لمٹ جو ہے اس میں چور ہے بہت بڑا، جس نے ملک کو لوٹا ہے، جس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے پبلک کا، تو اس کے لیے آخری حد جاری کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کلنگ اینڈ فزیکل ہارم، اس کے لیے بھی کئی قوانین ہیں، آخری حد کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور اس کے بعد جرم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف قوانین لاگو ہوں گے۔ اس کے بعد پبلک سیکشول اینڈ ہومو سیکشول کی بات ہے، تو سورہ نساء کی 15 اور 16 آیت میں خواتین کے اور مردوں کے ہومو سیکشول کی لمٹس دی گئی ہیں۔ تو یہ اپر لمٹس دی گئی ہیں، اس سے لوور لمٹس میں قانون سازی ہو سکتی ہے، اور اپر لمٹس اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ تیسری قسم ہے پازیٹیو اپر لمٹ اینڈ نیگیٹو لوور لمٹ۔ اس میں ہم 4 شکلیں دیکھتے ہیں، جیسے ربا ہے اور صدقہ ہے۔ تو صدقہ جائز ہے، پازیٹیو ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ربا نیگیٹو ہے، منفی ہے، اس سے
دولت میں کمی ہوتی ہے. تو یہ ہو گئی. اسی طرح ربا اور زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ بھی پازیٹیو حد ہے. اچھا، اور ہے ایک آیت 3/130 سورہ عمران کی 130، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈبل ٹرپل یوزری یعنی ربا نہ لیں. تو اس سے اندیہ ملتا ہے کہ کیا کوئی حد ہے جس سے اوپر وہ ربا کی ڈیفینیشن ہو جائے گی. تو یہ مجتہدین کا کام ہے کہ اس پہ باقی آیات کی روشنی میں غور کریں اور دیکھیں کہ آج کل کے حالات میں جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جہاں انسان ڈپازٹس کرتا ہے، کوئی قرض نہیں لیتا، یا جہاں ہیومن ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ کس طرح کی قانون سازی کی جائے گی. اس کے بعد ہے 0.0 جو نہ نیگیٹو لمٹ ہے نہ پازیٹیو ہے، جیسے کسی کو قرض دینا اور قرض ہی واپس لے لینا. تو اس میں ثواب یا گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اچھا کام ہے، اور اچھے کام میں انسان کو آگے بڑھ کے اسے کرنا چاہیے. اس کے بعد چوتھا نمبر ہے کنجوائنٹ اپر اینڈ لوئر لمٹ، مشترکہ حدود، یعنی کہ اپر اور لوئر لمٹ ایک ہی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں انہیریٹنس لا ہے. انہیریٹنس لا میں اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ متوفی سے یا مرنے والے سے اس آدمی کا کیا تعلق ہے، اس کی جنس کیا ہے، اور کل ورثاء کی کتنی تعداد ہے. اس کے لحاظ سے اپر اور لوئر لمٹ ایک ہو جاتے ہیں. فارمولہ ہے، اور فارمولے کے تحت ان کو اماؤنٹ دے دی جاتی ہے. پانچواں ہے میٹنگ اپ اپر اینڈ لوئر لمٹ ایٹ ون پوائنٹ. ایک جگہ آتی ہے جہاں اپر اور لوئر لمٹ مل جاتے ہیں. تو اس میں ایڈلٹری ہے، ایک پاکیزگی ہے. تو اس میں 4 گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے، یہ ایک لمٹ ہے. اور دوسرا، اگر گواہ موجود نہیں ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ قسم کھائیں گے، میاں کھائے گا پھر عورت کھائے گی. تو اس طرح کی حد. تو یہ ہے کہ اپر اور لوئر لمٹ ایک جگہ پہ جا کے مل جاتے ہیں. آخری ہے چھٹا، لوئر اینڈ اپر لمٹ ریمین انٹچڈ بائی کرویچر. تو جیسے آپ مثال کے طور پہ روزہ ہے، تو روزے کا حکم ہے کہ جب روشنی کی پہلی ذرا سفیدی ظاہر ہونے لگے تو وہ آخری ٹائم ہے سحری کا. تو اب آپ نے اس سے ٹچ نہیں کرنا، اس سے پہلے سحری کمپلیٹ کر لینی ہے. تو اسی طرح جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہے تو ذرا سی بھی روشنی ہو یا سورج باہر ہو تو اس وقت آپ نے اسے ٹچ نہیں کرنا. مکمل سورج غروب ہو جائے تب روزہ کھولنا ہے. تو یہ لمٹس ہیں اس کی، لیکن آپ نے لمٹس ٹچ نہیں کرنی ہے. اور اس کے اندر سحری ہے، 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، 2 گھنٹے پہلے ختم کر کے سو جائیں، یا روزہ جو ہے چند منٹ تاخیر سے بھی کھول لیں تو روزہ ہو جائے گا. لیکن جو لمٹس دی گئی ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے. تو یہ 6 طرح کی حدود بیان ہوئی ہیں، اور اس کے اندر بہت سی آیات ہیں جو اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو جب قانون سازی ہوگی تو متعلقہ آیات کو دیکھا جائے گا، حدود کا تعین ہوگا، آخری حد، نیچے کی حد یا دونوں حدود کیا ہیں، اور اس کے بعد وقت کے تقاضوں کے حساب سے قانون سازی ہوگی. یہی سنت رسول اللہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ قانون کے مطابق قرآن کی حدود کے اندر معاشرہ قائم کرنا اور معاشرے کے قوانین بنانا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے. پہلی قوانین شریعت جو تقریباً 1200 سال پہلے بن گئے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، اور اب ہم قرآن کو پریسیژن یا بہت ہی غور سے جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بہت فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے، لچک نظر آتی ہے. ہر لفظ منفرد اور قرآن کا ہر لفظ اہم. اس کے تحت اس کو دیکھا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر بہت گنجائش ہے، اور اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق مکمل بہترین انداز میں
قانون سازی کی جا سکتی ہے، جبکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے قوانین بنائے گئے، ان کے اندر اتنی لچک موجود نہیں تھی اور وہ ایسے ریجڈ تھے کہ اب تک ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا، اور انہی فقہوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا مطلب ہے بہتی ندی، یعنی کہ اس نے ہر جہاں جہاں سے وہ گزر رہی ہے اس نے باغ و بہار گل و گلزار بنانا ہے۔ اگر پانی کو ایک جگہ روک دیا جائے تو وہ سٹنک کرنے لگتا ہے۔ تو بہتی ندی کو، شریعہ کو ایک جگہ روکنے کی بجائے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا گنجائش ہے اور یہ کس طرح ہر علاقے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو اس کے 8 فرق ہیں پہلے کے قوانین میں اور تصور حدود میں، یعنی جس طرح سے پاکستان میں قانون لاگو ہوا ہے کہ پارلیمنٹ قرآن کی حدود سے باہر کوئی قانون نہیں بنائے گی، تو یہ جو ہے یہ اسپرٹ، یہی اسپرٹ ہے کہ حدود ہیں، حدود کے اندر آپ قانون بنا سکتے ہیں اور وہ بالکل لیگل ہوتا ہے۔ 8 فرق ہیں اس میں اور پرانے لیجسلیشن کے اندر۔ پہلا ہے کہ مقصد وہ لچک انسانی قوانین میں دوبارہ حاصل کرنا ہے جسے فقہ کے سخت قوانین نے ختم کر دیا تھا۔ پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا ہے ری ایمفیسائز دا ہائی ڈگری آف یونیورسلٹی۔ پہلے ایک خاص کلچر میں قوانین بنے تھے اور بہت فٹ تھے اور بہت ضرورت پوری کرنے والے تھے۔ اب بین الاقوامی طور پہ اگر اسلام ہر جگہ جاتا ہے، مختلف ملکوں میں جاتا ہے، سرد ملکوں میں، گرم ملکوں میں، جہاں موسم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جہاں دن رات میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو وہاں کی قانون سازی کے لیے تو جو حدود کی نظریہ ہے قرآن کے اندر، وہ اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ پہلے والے جو تھے وہ ایک خاص زمانے اور ایک خاص علاقے کی ضروریات کے تحت بنائے گئے تھے، تو ان کو لوگوں نے فکس سمجھ لیا۔ لیکن قرآن کو غور سے دیکھیں، اس کی حدود کے اندر ہر جگہ یہ ایک بین الاقوامی قسم کی فلیکسیبلٹی دیتا ہے اور ہم قوانین ہر جگہ کے لیے بنا سکتے ہیں۔ تیسرا فرق ہے سنہ از ٹریٹڈ ایز رول ماڈل فار دا نیڈ آف دا ٹائم۔ روایتی قانون سازوں نے بین الاقوامی پیغام کو اسلام کی تاریخ کے ایک باب تک محدود کر دیا تھا۔ اجتہاد کی سنت کا احیا کرتی ہے یہ جو حدود، نظریہ حدود اجتہاد کی سنت کا احیا کرتا ہے تاکہ یہ نظام تمام دنیا کے لیے کارآمد ہو۔ اس کے بعد ہے انالوجیز، کہ انالوجیز جو ہیں وہ یا نظیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ طریقہ استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں انالوجیز کی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ مثال یا متقابلہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا تو اس کو نظیر بنا کے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نظریہ حدود مجتہدین کو حالات حاضرہ میں سختی سے کاربند کرتی ہے اور امثالی طریقے کی جگہ سائنسی دریافتوں کو لے آتی ہے، جیسے ڈی این اے ٹیسٹ کی شہادت اور اس طرح کی جو سائنسی ڈیولپمنٹ ہیں، تو وہ اب یہاں پہ اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کی شہادت بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ ایک علاقے کا دوسرے علاقے میں وہ نظیر، صرف نظیر سے کام نہیں چلتا، پرنسپل لے لیے جائیں اور ان پرنسپلز کو اپلائی کیا جائے، وہ الگ بات ہے۔ وہ خاص صرف قانون کو اٹھا کے دوسری جگہ اپلائی کر دینا اور وقت کے اور جگہ کے اور ڈیولپمنٹ کے تقاضوں کے بغیر، تو وہ پھر زیادہ کارآمد نہیں ہوتا۔ اصول بالکل کارآمد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرق ہے قرآن از دا لاسٹ میسج۔ قرآن خدا کا آخری پیغام ہے، اسے تا قیامت اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی۔ روایتی قانون سازوں نے قرآن کو ایک بے لچک کوڈ کے طور پر لیا، اس طرح آخری وحی کی افادیت کو نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ آخری وحی تا قیامت مفید رہنے کے لیے عطا ہوئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ جتنے مسائل ہوں گے وہ ہمیں ام الکتاب سے ہی حل کرنے ہیں۔ اور فرق ہے چینجز جو ہوتی ہیں، تھیوری
حدود کی تھیوری معاشرتی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہتی ہے، وسیع حدود کے اندر قانون سازی کو خوش آمدید کہتی ہے، یعنی وسیع حدود ہیں اور اس کے اندر بالکل قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ There are 3 spheres in the religion. دین کے 3 شعبے ہیں، یہ چھٹا ہے، اور شعبے ہیں بدنی عبادات ایک، اور دوسرا اخلاقیات، تقوی اور رہن سہن معاملات، یہ دوسرا شعبہ ہے۔ ان میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، نہ بدنی عبادات میں، نہ اخلاقیات اور معاملات میں، کیونکہ واضح قانون دے دیے گئے ہیں اور یہ قانون بڑے یونیورسل ہیں۔ تیسرا شعبہ ہے لیگل، یعنی کہ معاشرتی قوانین، معاشرے کے رہنے کے لیے قوانین، تو صرف اس کے اندر وہ حدود اپلائی ہوتی ہیں۔ اور آخری فرق ہے کہ the theory of limits functions without the need to resort to abrogation۔ پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے جو قوانین بنے ہیں کہ قرآن کی چند آیات منسوخ ہیں، مثال کے طور پہ وراثت میں جو وصیت کی آیت ہے اسے منسوخ سمجھا گیا، یا اور کئی آیتوں کو، لیکن کوئی آیت قرآن پاک کی منسوخ نہیں ہے۔ انسان اپنے طور پہ کچھ منسوخ کر ہی نہیں سکتا۔ تو حدود کی تھیوری جو ہے وہ کسی منسوخ کے نظریے کو نہیں مانتی۔ ہاں، پہلے کی جو کتابیں تھیں، جو پہلے پیغمبروں پہ آئی تھیں، قرآن پاک نے اس کی جگہ لے لی اور یا اس سے بہتر انداز میں قرآن پاک میں دے دی گئی، لیکن قرآن پاک کی ایک بھی آیت منسوخ نہیں ہے، اور اسی کی بنیاد پہ حدود کے اندر قانون سازی ہو سکتی ہے اور کی گئی ہے۔ نظریہ حدود مستقل حدود فراہم کرتی ہے، اور پہلے پیغمبروں کی وحی کی جگہ تو نئی وحی آ جاتی تھی، یہ مستقل بنیادیں مہیا کر رہی ہے، یعنی نظریہ حدود یا یہ تھیوری آف لیمٹس جو ہے یہ اس چیز کی بنیاد مہیا کرتی ہے کہ کوئی ابروگیشن نہیں ہے، اور قرآن پاک سالڈ ام الکتاب ہی بنیاد ہے۔ تو یہ تھی تھیوری آف لیمٹس، یہ قرآن پاک کی معاشرتی قوانین کا تصور حدود۔ تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس سے ام الکتاب سے ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے بہترین قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں یا آپ کو کوئی حوالہ درکار ہو تو اسکرین پہ میرا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس آ رہا ہے، آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔